الآفاق والأنحاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں 22 جمادی الثانی کی نسبت سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، اور پھر آخر میں آپ کی زندگی سے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے، سبق کیا ملتا ہے، یہ بہت ہی بامقصد اور بہت ہی اہم گفتگو ہے. ہر سال تقریباً ہم اس موضوع کو سماعت فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ فضائل کوئی خود سے گھڑ کر بیان نہیں کر سکتا. اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی کی فضیلت میں خود سے گھڑ کر اپنی طرف سے خود تراشیدہ کوئی بات بیان کرنا شروع بھی کر دے تو دنیا والوں کے ہاں تو چرچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسی تعریفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو تعریف وہ ہے، فضیلت وہ ہے، منقبت وہ ہے، وصف وہ ہے جو خود اللہ عز و جل بیان فرمائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہو. اس لیے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں، انہی کا فرمان آگے نقل کرنے کی سعادت ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی درجنوں آیات ہیں، 20ویں آیات ہیں، جن میں اللہ عز و جل نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کو بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے تصدیق کی، ہر غم خوشی میں شرکت کی، ہر موقع پہ ساتھ نبی کا دیا، مال جان وقت سب کچھ نبی کے حکم پر دین کی خاطر رضائے الہی کے لیے قربان کر کے کبھی دل میں ملال یا پچھتاوے کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے تو سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا. بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو مال وہ دین پر خرچ کر دیتے تھے، حضور کے حکم پر دین پہ نچھاور کر دیتے تھے، وہ مال زیادہ ان کا محبوب بن جاتا تھا اس مال سے جو وہ گھر میں چھوڑ دیتے تھے. تو ان صحابہ کرام جن کے لیے اللہ عز و جل نے نامعلوم کتنی مرتبہ اپنی رضا اور خوشنودی کے اعلانات اپنے قرآن میں فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے معیار عدل قرار دیا، جن کے سب کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین بدلے کا وعدہ اللہ نے کیا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان سب کے لیے اللہ نے باغات، جنتوں کی نہروں کے وعدے فرمائے، اپنے نبی کی زبان اقدس سے وعدے فرمائے.
ساری قیامت تک آنے والی امت کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے، تمہارا عمل اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا جب تم صحابہ کرام جیسا عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور اگر کسی بدبخت نے صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کی، کسی نے زبان کھولی، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا جواب دیا، کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ منافقین کہتے تھے یہ صحابہ بے وقوف ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تم خود بے وقوف ہو۔ اللہ رب العزت ترکی و ترکی جواب، ان کو کہا ہؤلاء سفہاء، اللہ نے فرمایا تم خود بے وقوف ہو۔ ان سے بڑا عقل مند کون ہوگا جو اپنے نبی کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے؟ تم بے وقوف ہو کہ تھوڑی سی دنیا کی خاطر آخرت قربان کر دی۔ انہوں نے تو آخرت لے لی اور تھوڑی سی دنیا قربان کر دی، تو عقل مند کون ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے خود دفاع کیا، بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا کہ جو شخص دشمن ہوگا جبرائیل کا یا رسول کا یا ایمان والوں کا، تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ وہ دشمنی اللہ رسول، وہ رسول اور ایمان والوں سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قرآن سے فضیلت کیا یہ کم ہے کہ جن صحابہ کرام کی تعریفیں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کی، حضرت ابو بکر صدیق ان صحابہ کرام کے سردار ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے بھی سردار، ایک عام صحابی بھی، اس کا بھی یہ مقام ہے کہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ سارے دنیا کے اللہ کے ولی مل جائیں، زہداء، اتقیاء، شہداء، علماء، تمام اولیاء کرام پوری امت کے اکٹھے ہو جائیں تو ایک اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ اپنے نبی کی کلمے کے ساتھ زیارت کی اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا۔ اور وہ کون صحابی ہیں کہ صرف ایمان قبول کیا، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر چند لمحوں کے بعد جا کے جہاد میں شہید ہو گئے۔ حضور نے جنت کی بشارت سنا دی، نہ نماز پڑھی کیونکہ وقت نہیں تھا، نہ حج کیا، حج کا موسم نہیں تھا، نہ زکوٰۃ دی کہ مال نہیں تھا، نہ روزے رکھے کہ رمضان نہیں تھا، ایمان اور جہاد شہادت، بس حضور نے جنت کی بشارت سنائی کہ جنت میں چلے گئے۔ تو اس صحابی کا بھی پوری امت کے اولیاء اور مشائخ مل کر اللہ رسول کے ہاں رتبے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت جتنی نیکی میں بڑھے گی صحابہ کرام کا درجہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان ہے، کلمہ ہے، پورا دین ہے، نبی کے فرامین ہیں، قرآن مجید کی دولت ہے، جو کچھ ہمارے پاس اگر آج ہے تو وہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کو عطا فرمایا، حضور نے صحابہ اہل بیت کو دیا، ان سے پوری امت کو ملا۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جو بھی دین کی باتیں ہیں، معاشرت ہے، معیشت، سب کچھ ہمیں صحابہ کرام سے یہ دین ملا۔ تو ہم جتنے بھی دین میں آگے نکل جائیں ان سے آگے نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ سب انہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ پوری امت مسلمہ یہ نیک ایمان والے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، خاشعین خاشعات، قانتین قانتات، صائمین صائمات، جتنے بھی صفر کو صدیق کا لقب حضور نے عطا فرمایا، یعنی پوری امت کے سچوں کے سردار ہیں۔ تو سچائی کی بنیاد پر کہ آپ نے سچ کو قبول کیا، سچ کو مانا، اور سچ کیا تھا؟ حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل پوچھی، دلیل مانگی، کچھ لیت و لعل کیا، کچھ سوچ بچار کیا، کسی نے کہا مشورہ کر لیتا ہوں، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھا دیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔
صدیق اکبر کے سامنے جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیق اکبر زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو کب سے آپ کے نبوت کے اعلان کا منتظر تھا، کیونکہ جو ہی حضور نے نبوت کا اعلان کیا، صدیق اکبر نے بالغ جوان مردوں میں سب سے پہلے بغیر دلیل مانگے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی لیے اور اس وقت سے کیونکہ بچپن کے دوست تھے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت بعد سعادت کے تقریباً 2.5 سال کے بعد صدیق اکبر کی ولادت ہوتی ہے، اور تقریباً اتنے ہی عرصے کے بعد حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر اتنے ہی عرصے کے بعد دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی شبہات تھی، اخلاق کی شبہات تھی، دوستی تھی۔ دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ صدیق اکبر کی وفا سکھاتی ہے کہ دوست کس کو بنانا چاہیے، اور پھر دوستی لگ جائے تو کس طرح نبھانی چاہیے۔ آج دوستیاں لگتی ہیں مفادات کے تحت، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا مفاد کیا تھا؟ فرمایا میرا مفاد یہ ہے کہ نگاہ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، کہ اپنے نبی کا دیدار کرتا رہوں۔ میرا مفاد کیا ہے؟ کہ پیسہ صدیق کا ہو اور خرچ کرنے والے نبی مکرم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا مفاد کیا ہے، میری خواہش کیا ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور زوجہ محترمہ رسول اللہ کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں خواہشات بدرجہ اتم پوری فرما دی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی سب سے محبوب زوجہ محترمہ، امت کی روحانی والدہ محترمہ، اور مال صدیق اکبر بڑے تاجر تھے رضی اللہ عنہ، بڑے تاجر اور مالدار انسان تھے، تو سارا مال اسلام کی خاطر خرچ کر دیا، حتیٰ کہ پیوند والے کپڑے پہ خوش رہے ہیں۔ اللہ نے سلام بھیجا، پیوند زدہ کپڑے سب کچھ لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو بچا کھچا گھر میں تھا جھاڑو پھیر کے یا رسول اللہ خدمت اقدس میں قبول فرمائے۔ صدیق گھر کیا چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول، ان کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پورا گھرانہ، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیاں، بلکہ ایک بیٹی زوجہ محترمہ، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، پورا گھرانہ ایثار، سخاوت، محبت رسول اور خدمت دین کا عملی نمونہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر آپ کو نوازا، اور چہرہ نبوت کے دیدار کی خواہش تھی جو ہر مومن کو ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں اپنی رحمت سے، دنیا میں نصیب فرما دیں، موت سے پہلے ہمیں زیارت نبی نصیب ہو جائے، قبر میں نصیب ہو جائے اور ہم ایمان کی گواہی دے سکیں، اور حشر میں نصیب ہو جائے، اور آخرت قیامت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ صدیق اکبر کو زندگی بھر آنکھ کھلی، دوستی حضور سے لگی، دامن ایسا تھاما، زندگی بھر چہرہ نبوت کا دیدار فرماتے رہے۔ وصال ہوا چند سالوں بعد حضور کے ساتھ ہی آپ کے جنت والے روضے کے اندر، اس کو آپ نے فرمایا کہ وہ حصہ جو میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو زمین کا ٹکڑا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں ہے وہ سارے کا سارا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس جنت میں اللہ نے حضور کے ساتھ جگہ عطا فرمائی، اور قبر صدیق اس طرح اس صورت میں بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے، چہرہ انور قبلے کی طرف ہے، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر مبارک ہے، چہرہ مبارک حضور اور قبلے کی طرف ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک حضور کے کندھوں کی سیدھ میں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کی قبر مبارک ہے، ان کا چہرہ قبلے کی طرف بھی ہے، حضور کی طرف بھی ہے، صدیق کی طرف بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب ہم اٹھیں گے تو ہم 3 نہیں 4 لوگ اٹھیں گے، 4 قبریں بنیں گی، 3 موجود ہیں، 3 روزے موجود ہیں، چوتھا روزہ، چوتھی قبر مبارک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی، جہاں جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ جب اٹھیں گے تو سب سے آگے حضور ہوں گے، حضور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، بیچ میں ابو بکر عمر فاروق ہوں گے۔ اب یہ کیا مقدر ہے، کیا قسمت ہے کہ عمر فاروق بھی فرماتے تھے کہ صدیق اکبر، میں آپ کی نیکی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
جوانی کیسی پاکیزہ، حضور کے نقش قدم پر۔ پھر بڑی عمر میں زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا، اپنی عمر سنی کے عالم میں دین کی خدمت پر جبل استقامت بن گئے۔ ایسا ایمان، مضبوط ایمان کہ عمر فاروق جیسا مضبوط اعصاب کا مالک، مضبوط اعصاب، ایسی صلابت رائے عمر فاروق کہ 20 سے 22 تقریباً کم و بیش آیات قرآن میں وہ اتری جو حضرت عمر فاروق نے زمین پر رائے دی تھی، مشورہ دیا تھا۔ عمر فاروق رائے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر کی یہ رائے ہے، دست بدستہ یہ درخواست، اللہ وہ قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ اتنی مضبوط رائے، لیکن حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تلوار نکالی۔ جس نے کہا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے، عمر کی تلوار سر تن سے جدا کر دے گی۔ لیکن اس موقع پر صدیق اکبر میدان میں آئے۔ ایمان، استقامت، دین کا فہم۔ صدیق واحد ہستی تھے جنہوں نے زندگی بھر ساتھ بھی نبھایا اور اس کڑے وقت میں، اس نازک مرحلے پر امت کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی کہ پچھلے انبیاء بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، رسول اللہ بھی دنیا سے رخصت ہوں گے، انہیں بھی وفات آئے گی، لیکن کیا تم ان کے وفات کے بعد دین سے پھر جاؤ گے؟ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب تو زندہ ہے، اس کا دین موجود ہے، رسول اللہ کی شریعت موجود ہے۔ رسول اللہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ امت کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، اس لیے انہوں نے اپنا کام، مقصد پورا کیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب حضور کی محبت یہ ہے کہ ہم حضور کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور دین میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے دیں۔ اور صدیق اکبر صد سکندری بنے، دیوار بنے، فولادی دیوار، بنیان مرصوص بنے۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں جو فتنے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے، ان میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ تھا، ان میں دین چھوڑ کر مرتد ہونے والوں کے فتنے تھے، ان میں بہت بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ قرآن مجید کی قراءت کے اندر اختلاف بڑھ رہا تھا۔ جنگ یمامہ کے اندر جہاں مسیلمہ کذاب، جھوٹا مدعی نبوت، اسے جہنم واصل کیا گیا، لیکن 1200 کے لگ بھگ صحابہ اور حفاظ، تابعین، علماء جو قرآن کے محافظ تھے، یہ شہید ہو گئے۔ اب یہ بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ بڑا نازک مرحلہ تھا کہ اس موقع پر کیا کیا جائے۔ کیا قرآن مجید جیسا حضور کے دور مبارک میں پتھر کی سلوں پر، کھجور کے پتوں پر، تنوں پر، چمڑے پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، سب سے کم تعداد میں کاغذ پر، ان چیزوں پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف طرح سے موجود تھا، اگر اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو آج ہمارے پاس، پوری امت کے پاس یہ قرآن مجید نہ ہوتا۔ صدیق اکبر کا کارنامہ تھا کہ عمر فاروق سے کہا کہ عمر، 1200 کے لگ بھگ حافظ، قاری، عالم شہید ہو گئے، اب اس قرآن کو ہم ایک کتاب کی شکل میں لے آتے ہیں۔ اور پھر آپس میں ان بڑوں نے فیصلہ کیا، عمر فاروق نے رائے کی، صدیق اکبر نے اس پر اتفاق کیا اور زید بن ثابت کی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ 1 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو ان تمام جگہوں سے اکٹھا کر کے پہلی مرتبہ ایک کتاب کی صورت میں لکھا گیا، جمع کیا گیا، جس کو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ رہتی دنیا تک سارے انسان اس قرآن سے اگر مستفید ہو رہے ہیں تو قرآن کو کتابی صورت میں جمع کروانے والے صدیق اکبر تھے۔ آج ہمیں یہ اتنی بڑی بات نہیں لگتی، اس زمانے کو سوچیں کہ اس وقت یہ قدم اٹھانا کتنا بڑا، کتنا اجتہادی کام تھا، یہ تجدیدی کارنامہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ تجدیدی کارنامہ تھا۔ ایک آج ہم سے مرزائی قادیانی امت سے سنبھالے نہیں گئی، 150 سال سے زیادہ کا عرصہ اس فتنے کو ہو گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام سے نکل کے جہنم کی طرف چل پڑے۔ صدیق اکبر کا کارنامہ تھا کہ 1.5-2 سال کے عرصے میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی
تمام جھوٹے مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا اور امت کو اس فتنے سے بچا لیا۔ جو قبائل اسلام سے نکل گئے تھے وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ گئے۔ زکوٰۃ آج کتنے مسلمان دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے، فرمایا کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی میں جو زکوٰۃ دیتا تھا اور آج اس کا انکار کرتا ہے، میں ان دو فرائض میں فرق نہیں کرنے دوں گا، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں بارہا فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ان دو فرائض میں جیتے جی کبھی فرق نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے۔ تو بہرکیف خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی، آپ کے نبی، آپ کے یار غار، یار مزار، آپ کی سیرت طیبہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے، کہ آپ جیسی جوانی، پاکیزگی، جوانی میں عبادت، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ آخری زندگی کے حصے تک خدمت دین سر انجام دی، فتنوں کا مقابلہ کیا، بڑھاپا، بیماری رکاوٹ نہیں بن سکے۔ آپ کی حیات طیبہ ایک سیاستدان کے لیے، ایک حکمران کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے کیسے سیاست فرمائی، کیسے حکمرانی کے اصول انسانیت کو عطا فرمائے، کہ عمر فاروق بھی ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑی، جو اصول آپ نے عطا فرمائے انسانیت کو، اور وہ بھی بڑے تھوڑے عرصے کے اندر۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا، اسی طرح اپنے حبیب کے یار غار صدیق اکبر کو بھی ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور مقصد جیسے ان کا اللہ کے دین کی سربلندی تھی، دین حق کا غلبہ تھا، ان کا مقصد بھی وہی تھا۔ انہوں نے مقصد پورا کیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج روضہ اقدس میں الحمدللہ جنت کی سب سے اعلیٰ قسم، اور اس پر الحمدللہ ہمارا اور پوری امت کا ایمان ہے کہ وہ مٹی کا حصہ جو رسول کائنات، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، وہ کائنات کا افضل ترین مادی ٹکڑا ہے، اسی جنت میں صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے کہ مقصد پورا ہوا، اللہ نے اتنے ہی عرصے کے بعد اپنے پاس بلا لیا۔ آج 22 جمادی الثانی کی تاریخ آئے گی، ہمیں صدیق اکبر کی اس سیرت کو یاد کرنا ہے کہ آپ کا ایک تعلق پوری امت کے ساتھ تھا، ایک خصوصی تعلق آپ کا اہل بیت کے ساتھ تھا، آل رسول کے ساتھ تھا، کہ حضرت صدیق اکبر کی محبت و شفقت پوری امت پر تھی، اس سے کئی گنا بڑھ کر محبت و شفقت اور رحمت آپ کی اہل بیت اور آل رسول سے تھی۔ اللہ رب العزت آپ کی سیرت طیبہ ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔